بلند دنیا میں ہر سو خدا کا نام کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کچھ چیزیں ایمان کی بنیاد ہوا کرتی ہیں، جس میں سب سے پہلے اللہ کی محبت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے پیارے صحابہ کی محبت۔ مسلمان کے ایمان کا بہت بڑا، بہت عظیم، بہت مضبوط کڑا ہے۔ یہ ایمان کی حلاوت ہے، یہ ایمان کی لذت ہے۔ مسلمان اپنے اللہ سے پیار کرتے ہیں، رب کی محبت میں کوئی شریک نہیں ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، آپ کی فرما برداری میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ جو حق آپ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ مسلمان اپنی جان، مال، عزت سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہوئے پھر پیارے نبی کے پیارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، پیارے نبی کے اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اور پیارے نبی کے اہل بیت اور پیارے نبی کے پیارے صحابہ، ان کی شان میں ادنا سی گستاخی اس کو ایمان کے منافی سمجھتے ہیں۔ تصور بھی نہیں کر سکتے مسلمان کہ دل میں ایمان ہو اور اہل بیت کی توہین کا کوئی پہلو اس کے دل و دماغ میں موجود ہو۔ دل میں ایمان ہو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک جماعت جنہوں نے اپنی جان، اپنے مال سے، اپنی عزت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، ان کے خلاف دل میں کوئی ادنا سی بھی گستاخی کا پہلو موجود ہو، مومن کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آتی۔ مسلمان کے لیے بنیاد کتاب و سنت ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ جو مسلمان کہلانا چاہتا ہے، جو مومن بننا چاہتا ہے، لازم ہے وہ کتاب و سنت کو مانے، اس شریعت کو مانے جس کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے قیامت تک کی دیواروں تک کے لیے نور کا مینارہ قرار دیا۔ چند دن پہلے پنجاب اسمبلی میں اسی بنیاد پر ایک بل پاس ہوا۔ ہم اس بل کو پاس کروانے والوں کو سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، معاویہ اعظم طارق، اللہ ان کو سلامت رکھے، حافظ عمار یاسر، اللہ ان کو سلامت رکھے، جنہوں نے ایک ایسا بل پاس کروایا جو ملک سے فرقہ واریت کو، فتنہ و فساد کی آگ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، جو کسی ایک فرقے کے متعلق نہیں بلکہ اسلام کی بنیادی باتوں کے متعلق ہے کہ جو مسلمان ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عزت کرے، جو مسلمان ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت کرے۔ ایسی تمام کتابیں بین ہو جن میں اہل بیت کی توہین یا پیارے نبی کے صحابہ کی توہین ہو۔ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن خیر جب بھی ہوا بہت مناسب ہوا، تاکہ اس کی بنیاد پر ہر شر پسند کا شر مٹا دیا جائے، اور یہ پیارا ملک جس کو ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا، جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام تھا، جس کو ان وعدوں پہ لیا گیا تھا کہ ہم یہاں پر کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس ملک کے باسیوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری کہ کوئی شخص آج کے بعد نہ اہل بیت کی توہین کر سکے گا اور نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین کر سکے گا۔ اس پر اہل ایمان کو خوشی ہوئی، دل ان کے باغ باغ ہوئے، اور ہر اس شخص کو خوشی ہونی چاہیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے۔ لیکن افسوس، جن کا دھندا ہی، جن کی دکانداری چلتی ہی صرف اس بات پر ہے، ان کی مجلسیں رونق پکڑتی ہی اس بات پر ہے،
ان کے ہاں ذاکروں کے مشہور ہونے کا ذریعہ یہ ہے کہ اس کی زبان کتنی لمبی دراز ہوتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف ان کے گھروں کے اندر صفے ماتم بچھا. کیوں؟ کیونکہ ان کی دکانداری ختم ہوئی. مذہب کے نام پر انہوں نے فرقہ واریت کی جو ایک بہت بڑی خندقیں کھود رکھی تھی وہ آگ بجھتی ہوئی نظر آئی. قانون کے ہاتھ ان کے گریبانوں تک پہنچتے ہوئے نظر آئے صرف اس بل کے پاس ہو جانے سے. اور ان کا وہ کریہ چہرہ سامنے آیا، مسلمانوں کے سامنے آیا، جس کو اہل علم علماء ان کی کتابوں سے عرصہ دراز سے پیش کر رہے تھے. علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ عرصہ دراز سے ان کی کتابوں سے ان کا چہرہ پیش کرتے رہے. علامہ حق نواز جھنگوی عرصہ دراز سے ان کی کتابوں سے ان کا یہ چہرہ پیش کرتے رہے کہ یہ صحابہ کے دشمن ہیں، یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، کیونکہ اہل بیت نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والے. لیکن وہ چادر کے نیچے چھپ کر کہا کرتے تھے کہ ہم کسی کی توہین نہیں کرتے. جب یہ بل پاس ہوا تو وہ کھل کر سامنے آئے. وہ دشمنان صحابہ کھل کر اپنے چہرے سے کریہ چادروں کو اتار کر اپنے دل اور دماغ کے اندر صحابہ کی نفرت آمیز سارے جذبات کو اپنی زبان کی نوک پر لے کر آئے اور انہوں نے کہا ہمیں یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ جو ان کے قول کے مطابق، جو ان کی تعریف کے مطابق اصحابی ہے اس کے ساتھ بھی رضی اللہ لگاؤ. جو اہل سنت کی ڈیفینیشن ہے صحابی کی، ہر اس شخص کو صحابی مانا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بات تو ہم منوایا کرتے تھے، تمہارے ویڈیو کلپ دکھا کے، تمہاری کتابیں دکھا کے کہ یہ صحابہ کے دشمن ہیں، یہ صحابہ کی توہین کرنے والے ہیں، جو ہم لوگوں کو منوانے کی کوشش کرتے تھے. آج تمہاری زبانوں سے خود یہ بات ظاہر ہوئی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو صحابہ نہیں مانتے، حالانکہ اللہ نے ان کو صحابی مانا. اللہ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان کیا. جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، وہ بھی رضی اللہ عنہ ورضا کے لقب کو پا گئے، اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے سب کے لیے حسنہ کا اعلان میرے مالک نے کیا. اجر میں وہی زیادہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اجر میں وہ کم ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن دونوں کے لیے الحسنہ جنت کا اعلان میرے اللہ کی طرف سے. دونوں رضی اللہ عنہ کا لقب پانے والے ہر صحابی اللہ سے راضی ہوا اور اللہ اس صحابی سے راضی ہوا. وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک امیر معاویہ نے امیر المؤمنین علی کے سامنے جنگ کی، ہم اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے نزدیک امیر معاویہ امیر المومنین کے سامنے اس نے جنگ کی ہے، ہم اس کے لیے رضی اللہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ صحابی رسول نبی کریم اس پر راضی ہوئے، رسول کریم راضی ہوئے امیر معاویہ سے، اپنا خادم خاص رکھا، کاتب وحی بنایا، ان کے لیے دعائیں کی. اگر تم نبی سے محبت میں سچے ہوتے، جس کے لیے نبی دعا کرتا ہے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، تم بھی اس سے راضی ہوتے. لیکن تمہارے دلوں میں اپنے نفرت کے جذبات موجود ہیں، تم ان سے راضی نہیں ہوتے جن سے محمد راضی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. بات آگے لے کے چلوں سمجھانے کے لیے عوام الناس کو. تم ان سے راضی نہیں ہوتے جن سے بقول تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارا امام معصوم بھی راضی ہوا. سیدنا حسن امام معصوم ہے تمہارے عقیدے کے مطابق. ہمارے عقیدے کے مطابق معصوم صرف نبی ہوا کرتا ہے. اللہ کے انبیاء معصوم ہے، انبیاء کی جماعت کے بعد کوئی معصوم نہیں. معصومیت انبیاء تک ہے. معصومیت کا پہرا یہ عظیم مقام اللہ نے نبی کو دیا ہے، نبی کے علاوہ نہیں. کوئی معصوم نہیں، لیکن تمہارے نزدیک معصوم ہے. اور تم اپنی عقیدے پہ اتنا پختہ ہو کہ اگر کوئی معصومیت کا انکار کرے تم اس کے لیے فرقہ واریت کی آگ بھڑکا دیتے ہو. آصف جلالی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیوں پھینکا؟ اس
لیے کہ اس نے یہ کہا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی محبت ہمارے ایمان کا جزء ہے، جو میرے رسول کی لذت جگر ہے، جو خاتون جنت ہے، جو علی کی زوجہ ہے، جو حسنین کی ماما ہے، جو افضل ترین عورتوں میں شامل ہے، جس کے لیے میرے رسول کھڑے ہوا کرتے تھے، میرے آقا کھڑے ہوا کرتے تھے، ماتھے کو چومتے تھے، ہاتھ کو چومتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ صدیقہ کائنات عائشہ فرمایا کرتی تھی کسی نے چلتے ہوئے اگر چال میں مشابہت رسول اللہ والی دیکھنی ہے تو فاطمہ کو چلتا ہوا دیکھ لے، اتنی عصمت والی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ لیکن معصوم نہیں، معصوم صرف رسول کریم انبیاء کی جماعت ہوا کرتی ہے۔ تمہارے عقیدے میں یہ ہے کہ نہیں سیدنا علی اور ان کی اولاد ائمہ یہ سب معصومین ہیں؟ اگر یہ معصومین ہے، معصوم خطا نہیں کرتا تمہارے نزدیک، تمہارے عقیدے کے مطابق، تو حسن نے ہاتھ دیا امیر معاویہ کے ہاتھ میں۔ اگر حسن معصوم ہے، معصوم خطا نہیں کرتا، تو پھر امیر معاویہ کو امیر المؤمنین سیدنا حسن نے بنایا، اپنا ہاتھ سیدنا حسن نے دیا، سیدنا حسین نے دیا، علی کے منبر پہ بٹھایا اور ان کی فرما برداری اختیار کی، ان کی تباہ اختیار کی، امت کے دو ٹکڑوں کو اکٹھا کیا۔ یہ وہ پیاری ہستی، تم تو اہل بیت کے بھی دشمن ہو، اہل بیت کے عظیم فرزند سیدنا حسن نے جس معاویہ کو امیر المؤمنین کہا، تم نے کہا کہ نہیں، ہم ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں لکھ سکتے۔ اور جو سقیفہ بنو ساعدہ میں پیغمبر کی وفات کے بعد اکٹھے ہوئے، ہم ان کی اہانت نہیں کرتے، لیکن ان کے اس فعل کو غیر قانونی فعل سمجھتے ہیں۔ جو سقیفہ بنی ساعدہ میں بعد از پیغمبر جمع ہوئے، ہم ان کی اہانت نہیں کرتے، لیکن اس کو غیر قانونی فعل شمار کرتے ہیں۔ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم اس کو غیر قانونی سمجھو؟ مولا علی نے غیر قانونی نہیں سمجھا، سیدنا علی نے اپنا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ بات کہی کہ ہم قرابت کا حق رکھنے کی وجہ سے یہ امید رکھتے تھے کہ ہم سے مشورہ ہو، لیکن امت اکٹھی ہوئی، صحابہ کی پوری جماعت اکٹھی ہوئی تو سیدنا علی پیچھے نہیں رہے، بیعت کی، مسجد نبوی میں آ کر بیعت کی، علن اعلان بیعت کی، سب کے سامنے بیعت کی، عمر کی بھی بیعت کی، عثمان کی بھی بیعت کی، تینوں کو خلیفہ راشد سیدنا علی نے مانا۔ وگرنہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اندر جرت ہے، تمہارے اندر اخلاقی غیرت ہے، نعوذ باللہ مولا علی میں نہیں تھی کہ وہ ان کو ناجائز بھی سمجھتے تھے، غاصب بھی سمجھتے تھے، نا حق بھی سمجھتے تھے، راشد نہیں سمجھتے تھے، اور پھر ہاتھ بھی ان کے ہاتھ میں دیتے تھے، ان کے مشیر بنتے تھے، ان کے مدینے سے باہر جانے پر مدینے کے والی بنتے تھے، ان کی حکومت میں عہدے تسلیم کرتے تھے، عہدے قبول کرتے تھے۔ جو شخص کسی بادشاہ کو نہیں مانتا وہ اس کی حکومت کے عہدوں کو بھی ٹھکرا دیتا ہے، لیکن علی نے عمر کے دیے ہوئے ذمہ داریوں کو نبھایا، قبول کیا، مشیر رہے۔ تم نے کھل کر کہا کہ ہم۔ پھر ایک اور مصیبت جو اس قانون کے اندر ہے، آپ ذرا کھول کے دیکھیں کہ اس کی شک نمبر 8 یا اس فلاں کے اندر آیا ہوا ہے کہ جی آپ نے خلیفہ راشد کہنا ہے فلاں فلاں اور فلاں کو۔ بھائی ہم خلیفہ راشد نہیں سمجھتے ان کو، ہم نے وحدت کے لیے، ہم مجلس وحدت مسلمین ہیں، ہم وحدت مسلمین کے لیے ہمیں ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ وحدت کا مطلب مرجر نہیں ہے کہ ہم اپنا اعتقاد چھوڑ کر ان کے اعتقاد کے اندر شامل ہو جائیں۔ ہمارا اپنا اعتقاد ہے، ہماری اپنی شناخت ہے، ہم اہانت نہیں کریں گے، لیکن اپنے اعتقاد کو بھی ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بل یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جن کو تم اصحاب اپنی تعریف کے ساتھ نہیں سمجھتے ان کو بھی صحابی رسول لگاؤ، آخر میں رضی اللہ بھی لگاؤ۔ اس قسم کی بہت ساری بکواسات نام نہاد مجلس وحدت کے لیڈروں نے کی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے سانڈ کی طرح پھرتے بے لگام بدتمیز جاہل اور نام نہاد ذاکر و علامہ جگہ جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی توہین کرتے رہے، جس کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، اور اس پاک وطن میں یہ فتنے اور فساد کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں، امن و امان کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ان فتنوں کو روکنے کے لیے، ان فساد کو روکنے کے لیے پنجاب اسمبلی کا پاس کردہ یہ بل، ہم ان پاس کرانے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان ظالموں کا یہ کہنا کہ ہم یہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے، یہ ہمارے نظریات ہیں۔ تو جناب اگر تمہارا دعویٰ مسلمان ہونے
کا ہے، مومن ہونے کا ہے، تو مومن کے لیے ترازو کتاب و سنت قرآن و حدیث ہوا کرتا ہے. تمہارے نظریات قرآن کے بھی خلاف ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بھی خلاف ہیں، اہل بیت کی سوچ کے بھی خلاف ہیں. وگرنہ سیدنا حسن نے امیر معاویہ کو امیر المؤمنین مانا، سیدنا حسین نے امیر معاویہ کو امیر المؤمنین مانا، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. معیار ہمارے نزدیک قرآن ہے، اور قرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کی گواہی دیتا ہے. اہل بیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں. آؤ میں تمہیں قرآن حکیم کی صرف ایک آیت اور اس کا ترجمہ اور تفسیر تمہارے گھر کے بزرگوں کے حوالے سے تمہیں سناؤں. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اس آیت میں اللہ مالک نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا، ان کی خوشخبری، ان کے لیے ان کی کامیابی کا ذکر ہوا، فوز عظیم پانے والے قرار دیا ان کو. اور وہ 3 جماعتیں کون سی ہیں؟ سبقت کرنے والے مہاجرین، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، مہاجرین کی جماعت، اس کا ذکر قرآن حکیم کی اس آیت میں ہے. والانصار، جنہوں نے اپنے سینوں کو کھول دیا، اپنی باہوں کو کھول دیا، اپنے گھروں کو کھول دیا، اپنے مال کو بانٹ دیا، اپنا ترکہ بانٹ دیا، بھائی چارہ ایسا قائم کیا کہ تاریخ انسانیت میں ایسے بھائی چارے کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتے. ان کی عظمت اس آیت کے اندر موجود ہے. اور جو مہاجرین اور انصار کے راستے پہ چل کے آئے، ان کی عظمت بھی اس قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر موجود ہے. آؤ تمہیں سنائیں، تمہارے گھر کی گواہی تمہارے سامنے پیش کرے، لیکن ماننا پڑے گا تمہارے دل کے اندر صحابہ کی جو نفرت ہے وہ تمہارے اپنے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. وگرنہ تمہارے گھر کے بڑوں نے، تمہارے مجتہدین نے اس آیت سے مراد پیارے نبی کے صحابہ کو لیا ہے. تفسیر مجمع البیان دارالعلوم بیروت لبنان سے شائع ہوئی، جلد 5 ہے، صفحہ 86 ہے. ملا نوری طبرسی، جو تمہارے نزدیک ایک بہت بڑا مجتہد، بہت بڑا امام، وہ کیا لکھتا ہے غور سے سنو. السابقون الاولون، اس کا معنی بتاتے ہوئے لکھتا ہے ای السابقون الى الایمان والى الطاعات. سابقون سے مراد ہے ایمان اور اطاعت کی طرف آگے بڑھنے والے. سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر، سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ، سب سے پہلے ایمان لانے والے علی، سب سے پہلے ایمان لانے والے بلال. تمہارا شیخ کہہ رہا ہے اس سے مراد ایمان میں سبقت لے جانے والے، فرما برداری میں سبقت لے جانے والے. وَإِنَّمَا مَدَحَهُمْ بِالسَّبْقِ لِأَنَّ السَّابِقَ إِلَى الشَّيْءِ يَتْبَعُهُ غَيْرُهُ فَيَكُونَ مَتْبُوعًا وَغَيْرُهُ طَابِعٌ لَهُ فَهُوَ إِمَامٌ فِيهِ وَدَاعٍ لَهُ إِلَى الْخَيْرِ بِسَبْقِهِ إِلَيْهِ. اللہ تعالیٰ نے ان کے سبقت لے جانے کے ذکر کے ساتھ ان کی مدح و تعریف کی. وہ اس لیے کہ کسی چیز کی طرف سبقت لے جانے والے کی دوسرے بھی پیروی کرتے ہیں تو وہ متبوع اور دوسرے ان کے فرما برداری کرنے والے. یہ گواہی تمہارے اپنے گھر کی، یہ تمہارے اپنے شیخ کی تفسیر، یہ اس کا اپنا ترجمہ اور یہ اس کی اپنی وضاحت. ملا نوری طبرسی لکھتا ہے وفی هذه الآیہ دلالۃ علی فضل السابقین. اس آیت میں دلالت ہے جو سبقت لے گئے ایمان لانے میں، ان کی فضیلت ہے سب پر، ان کا امتیاز ہے سب پر. لما لاحقهم من انواع المشقۃ فی نصرۃ الدین فمنها، یہ ان کو فضیلت کیوں ملی؟ کیونکہ انہوں نے بہت مشقت برداشت کی، بڑی تکلیفیں اٹھائی اس دین کو اپنے سینے سے لگا کر اوروں تک پہنچانے میں. اور وہ مشقتیں بھی بیان کی تمہارے شیخ نے. اپنے قریبیوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، عزیزوں کو چھوڑا. ومنها مباینۃ المألوف من الدین ومنها نصرة الاسلام مع قلة العدد وكثرة العدو ومنها السبق الى الایمان. اپنے گھر کی گواہی کو سامنے رکھو، اپنے شیخ کے الفاظ پہ غور کرو. انہوں نے دین اسلام کی نصرت میں مختلف مشقتیں برداشت کی،
جیسے خاندان و اقارب کی جدائی، جو رائج دین تھا اس کو چھوڑنا اور اس سے الگ ہونا، ایمان والوں کی تعداد قلیل اور دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ، اس کے باوجود انہوں نے اسلام کی نصرت کی، ایمان کی طرف دعوت دینے میں اور سبقت لے جانے میں وہ آگے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی فضیلت اور ان کی شان بہت زیادہ ہے۔ من المہاجرین کی تفسیر میں لکھتے ہیں الذین ہاجروا من مکہ الی المدینہ والی الحبشہ، وہ لوگ جنہوں نے مکہ سے مدینہ اور حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ کیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا ان مہاجرین میں شامل نہیں؟ کیا سیدنا عثمان کی زوجہ میرے رسول کی بیٹی ان میں شامل نہیں؟ تم نبی کی بیٹیوں کا انکار کرو، تمہارے نزدیک گستاخی نہیں؟ کہ اس میں اندر لکھا ہے نبی کی 4 ڈاٹرز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی انڈائریکٹلی ہم سے منوایا جا رہا ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، ہم نبی کی 1 بیٹی مانتے ہیں، باقی ربائب ہیں۔ تم رسول کی بیٹی ہے جو تمہاری اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے، جس پر الگ سے ہم تفصیل سے کئی لیکچر ریکارڈ کروا چکے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں جو شیعہ کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہیں، تمہارے بڑوں نے تسلیم کیا، آج تم اس کا فتنہ اٹھا کر اس کا انکار کرو، یہ کوئی گستاخی نہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ معصوم صرف نبی ہے، اہل بیت کی عزت بہت بلند ہے لیکن وہ معصوم نہیں، تم کہتے ہو گستاخی ہو گئی۔ تم صحابہ کے ایمان کا انکار کرو، تم تکفیری نہیں۔ تم ابو بکر کے ایمان کا انکار کرو، تم تکفیری نہیں۔ تم عمر کے ایمان کا انکار کرو، تم تکفیری نہیں۔ تم عثمان کو نعوذ باللہ مومنین کی جماعت میں نہ سمجھو، امیر المومنین نہ سمجھو، تم تکفیری نہیں۔ اور اگر کوئی تمہارے ایمان کا انکار کر دے تو تم کہتے ہو یہ بل کسی تکفیری نے تیار کیا ہے۔ یہ لگتا ہے کہ کسی تکفیری شخص نے یہ ڈرافٹ کر کے ان کے حوالے کیا ہے۔ یہ بل تکفیری نے تیار نہیں کیا، اہل سنت کے فرزندوں نے تیار کیا ہے۔ اور میں آواز لگانا چاہتا ہوں ہر اس شخص کو جو اہل سنت کہلاتا ہے، اہل سنت ہونے کا دعوے دار ہے، اٹھو اللہ کے لیے، محمد کریم کی ختم نبوت کے لیے اٹھو، پیارے نبی کے اہل بیت کی عظمت کے لیے اٹھو، پیارے نبی کے صحابہ کی عظمت کے لیے اٹھو، اور آج دیوار بن جاؤ ابن سبا یہودی کے ماننے والوں کے سامنے، ایمان کا پہاڑ بن کے کھڑے ہو جاؤ کہ ہم قطعاً اس شخص کو اجازت نہیں دیں گے جو ابو بکر کے ایمان کا انکار کرے، عمر عثمان علی کے ایمان کا انکار کرے، صحابہ اہل بیت کے ایمان کا انکار کرے، ہم اس کو پلٹنے کی اپنی دھرتی پہ اجازت نہیں دیں گے۔ ہم نہ ناسبیت کو پسند کرتے ہیں نہ رافضیت کو پسند کرتے ہیں۔ اپنے اپنے مدرسوں میں رہو، اپنی اپنی عبادت گاہوں میں رہو، اور وہاں رہ کر جو تمہارا دین ہے تم اس پہ چلنا چاہتے ہو تو تمہیں مبارک ہو، قیامت کے دن فیصلہ تمہارے سامنے ہوگا، حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے۔ لیکن تم یہ سمجھو چوک میں، چوراہے میں، گلی میں صحابہ کے ایمان کا انکار ہو اور سنی سوئے اور رہ جائے، اللہ کی قسم سنی کٹ جائے گا، سنی مر جائے گا۔ گستاخ صحابہ کے جرائم پہ سنیت سوئے گی نہیں، جاگتی رہے گی، پہرا دے گی، کیونکہ یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ میرے عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ میری جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے۔ ہم جگائیں گے اور جاگتے رہیں گے، اور جاگنے اور جگانے کی عمل میں اگر ہمیں موت بھی آ گئی، موت کو سینے سے لگا کے شہادت کے مقام پہ فائز ہوں گے، لیکن رب محمد کی قسم یہ نہیں ہو سکے گا کہ صدیق، فاروق، عثمان، حیدر کرار ان کے دشمنوں کو ہم زبان کھولنے کی اجازت دیں کہ وہ اہل ایمان کے ایمان سے کھیلتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے، اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں، ہم توحید کی، عقیدے کی چوکیداری کر رہے ہو، ختم نبوت کے عقیدے کی چوکیداری کر رہے ہو، صحابہ کی عصمت کے عقیدے کی چوکیداری کر رہے ہو، پیارے نبی کے اہل بیت کی عصمت کی عظمت کی چوکیداری کر رہے ہو، اور یہی چوکیداری کرتے ہوئے ڈاکوؤں کے ہاتھ سے شہادت کی موت پا کے اپنے رب کی جنتوں کی طرف بلند ہو جائے۔ مولا زندہ رکھنا ایمان کی بہترین حالت میں، موت دینا ایمان کی بہترین حالت میں، اس حال میں بلانا تو راضی ہو ہم سے میرے اللہ،
تو راضی ہو میرے اللہ، تو راضی ہو میرے اللہ، ہماری نوکری چاکری کو تو قبول فرما چکا ہو اور ہمیں جہنم سے نجات کا پروانہ عطا کر چکا ہو اور فرشتے نازل ہو ہماری روحوں کو قبض کرنے کے لیے، تو یہ پیغام لے کے کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اپنی مبارک روح کو باہر نکالو، تمہارا اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آپ کی شان شوکتوں سے الگ دوسری